کہ ماں جیسی عظیم ہستی، وہ کہتے ہیں نا کہ بچے، اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ میں سے والد سے ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن جو والدہ ہیں کہیں نہ کہیں ان سے ناراضگی میں بھی ان کا خیال کر جاتے ہیں۔ ظالم سے ظالم اولاد بھی ماں کا ضرور خیال کر جاتی ہے۔ تو ابھی میرے ساتھ جو اس وقت والدہ موجود ہیں، ان کی دونوں بیٹوں نے ان کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، ایک صرف جائیداد کے ایک گھر کے عوض ماں سے جھگڑا کیا، اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ ان سے باقاعدہ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سگے بیٹے تھے ان کے، کیونکہ ماں تو بہت دعا کرتی ہے اولاد کے لیے، اور خصوصاً نرینہ اولاد کے لیے بہت دعا کی جاتی ہے کہ میرے بیٹے ہو جائیں، کیونکہ بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں اور بیٹے بعد میں ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ سہارا بننے کے ٹائم میں اس بیٹے نے اپنی ضعیف ماں کو کیسے گھر سے نکال دیا، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام بیٹا، بشرا بیگم میرا نام۔ میرے بیٹے دو نے۔ دو بیٹے نے تھوڑے؟ دو بیٹے نے۔ ایک شادی شدہ نے؟ شادی شدہ، اپنے پلے شادی شدہ کیتا، حق مرد میاں بیوی نے اسے کولوں دیتا ہے۔ میرے میاں بیوی دی کمائی ہے ساری 3 مکان، ایک 2 منزلہ ایک 3 منزلہ۔ ایک نے 2 منزلہ ویچ لیا پیو نے ہاتھاں نے پا کے، نہیں ایک نے 3 منزلہ ویچ لیا میرے نال دھوکھے فریب نہ، میں چٹی انپڑھ ہاں ہیں تے اپنا۔ تواڈے میاں دا انتقال ہوئے کنی دیر ہو گئی جی؟ یہ 4 مہینے ہو گئے انتقال ہوئے میرے میاں نوں۔ تے ان کو کی مسئلہ سی انہاں نوں؟ انہاں کوئی مسئلہ نہیں، چنگا بھلا ٹھیک ٹھاک سی، تھوڑا جہا اپنا 70 واہوا عمر ہو گئی 70 تو اتنے ہی، تے ہن ذرا کو انہاں دا ذہن کم نہیں جی کنے بچے نے تواڈے؟ ماشاءاللہ 6 بچے سن، 2 مر گئے نے، ایک بیٹا مر گیا، ایک بیٹی مر گئی، باقی 2 ہے بیٹے نے، ایک بیٹی؟ 2 بیٹیاں نے، بس 4 بچے نے۔ 4 بچے نے۔ اچھا مینوں اے دسو کہ بیٹیاں دا تواڈے نال کیہو جہا سلوک سی؟ نہ بیٹیاں دا سلوک اچھا ہے، نہ بہواں دا۔ شادی تو پہلا چنگا سی؟ پہلے ہی بس آوارہ گردی کرتے سن، گھروں پیسے چوری کر کے لے گئے دونوں، کدی زیور چوری کر لیا، کدی پیسے چوری کر لے، ہتھی بھی دینے وہ بھی کھا چٹ لینے، پیو نے 5-5 ہزار بھی انہوں نے دینا، چھوٹے نے 10 کیتیاں، وڈے نے بھی 10 کیتیاں، اس تو گاں پڑھے کوئی نہیں۔ آ گئی میں 11ویں چ پڑھنا، میرے خرچہ دیو، مینوں اپنا نا مہینے کا 5000 دیو، 5000 بھی اس زمانے چ دیندے رہے۔ میاں میرا فوجی سی، فوج دے رضیے وہ بحرین گیا، تے اساں جوڑ کے پیسے پچھوں میں محنت مزدوری کرنی، بس کرائے تے تکے کھانے، بچے نہ تکے کھان، تے چلو انہاں دے 3 مکان، ایک مکان اسی سرکاری ملیا 200 روپیہ دے کے، تے ایک مکان 60,000 دا لیا، اسی مول لے لیا پیسے کٹھے کر کے، ایک اسی مارکیٹ مکان سی وہ لے لیا 5 لاکھ دا۔ تے اے میرے پتر نے اپنا 2 منزلہ چھوٹے نے ویچ لیا، 3 منزلہ وڈے نے ویچ لیا، نالے 10 سال کرایہ لے کے کھاندا رہا، گڈیاں 2۔ شادی کنے کرائی سی انہاں دوواں دی؟ شادیاں میں پیو نے کرائیاں، تے شادی کردیاں تے پھر برے کم نواں کیہو جیاں نے تواڈیاں؟ نواں اس ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ، ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਗੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੜ ਕੇ, ਏਸੀ ਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਕੱਲਿਆ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾੜਿਆ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਛਿੱਤਰ ਗਵਾਤੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ, ਛੁਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਏ। جی کیا وجہ بنی تھی, کیا ہوا تھا؟ زیادہ دی خاطر لڑائیاں کول پیسے منگتے سی؟ لڑائیاں مطلب ہوئی پئی، اسی میاں بھی آندے میں تسی لڑ کے بھی مکان لینے نے تے خوشی نہ بھی لینی، اسی آپ تینوں خوشی نہ وکھریاں کرنے، تسی ایک ایک مکان لے لو، ساڈی جان چھڑ دی۔ اس تو بعد انہاں دا یہ سی 3 مکان اسی لیا، گھر دا سامان جڑا ساری لٹ مار اسی گئی۔ یہ مائی ساڈی گھروں نکلے دی تے ساڈی جان چھٹے دی، اس طرح نہیں چھٹے۔ یہ اپنا 3 مکان نہیں سانو ملے، صرف جائیداد دی خاطر۔ پھر پیو کول جڑے پیسے وہ بھی ہڑپ لواں دے، کوئی 10 لاکھ روپیہ۔ جی دوواں بیٹاں وچ کسی نوں تہاڈے کول کوئی ترس کوئی پیار نہیں آیا؟ کچھ نہیں آیا، انہاں دی بویاں نوں نہیں ترس آیا، پیار آیا کوئی۔ انہاں اج تک بڑیاں نے روٹی پکا کے نہیں مینوں دتی، میں پکا کے تے اگے تردی، بیٹیاں آ گئیاں وہ پکا کے اگے ترتیاں۔ انہاں ایک دن نہیں، دوجی چھوٹی جڑی انہیں تو 8 دناں دے وچ ہی تماشا لاتا۔ کی تماشا لاتا؟ وہ لڑائیاں جھگڑے ہوئی مکان دی خاطر۔
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈ ਕੇ। अच्छा फिर आप बाहर आ गई घर से। ਤਾਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਦੋ ਮਕਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ, 529 530। कितनी देर घर के बाहर खड़ी रही कि इंतजार करती रही कि अभी बेटा आएगा और माँ को ले जाएगा? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੁੱਤੀਏ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ? ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ, सगे बच्चे हैं आपके? ਸਕੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। कोई रंजिश रही है बहन से? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬਸ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਲਦਾ ਪੋਸਦਾ ਹੈ? ਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗਮਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤਬਾਰ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਕੁੜਮਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ? ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਲਿਆ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਾ। ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਛਰਾ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਨਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪੋ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, 2 ਤਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ, ਆਖਰੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। वो उनके पास ही रहते थे? ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ? ਵੱਡੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ऐसी औलाद के साथ क्या होना चाहिए माँ जी? 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਕਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਕਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮੋਹਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਪਿਓ ਵੱਲ, ਉਹਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਪਿਓ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਲਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ऐसा सफ़ेद खून जो है ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ। कभी भी नहीं देखा हम। इनकी बेटी से बात करते हैं, साहबजादी इनके साथ ही मौजूद हैं, बाकायदा जानते हैं कि ये क्या माजरा था। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 10 साल पहले जो उनसे ना वालदा को मेरे पास जो छोड़ के गए, वो किराएदार ही था, ऊपर रह रहा था, तो वो अम्मी को छोड़ के घर में? मेरे ससुराल में ये वालदा मेरे साथ 10 साल रही हैं। वहाँ पर मेरी जेठानी भी थी, मेरे ससुर भी यानी कि सास भी, तो ये अम्मी मेरे साथ मेरे ससुराल में रहती रही हैं। ये तो अब सिर्फ 5-6 महीने में इन्होंने मेरे ससुराल में भी फ़ोन कर करके धमकियाँ दी, मेरे ससुराल में भी, यानी कि कह रहे हैं ना कि मेरा घर तक इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। वालदा को मैंने रखा है, हालांकि ज़िम्मेदारी इनकी थी। मेरी वालदा माँ बाप कोई बिल्कुल गरीब या इस तरह से नहीं थे, हालांकि इन्होंने जायदाद थी, किराए भी ऊपर से आते थे, तो वालदान को 2 रोटी देते हुए क्या होता है, आप मुझे खुद बताएं ज़रा। लेकिन इन्होंने वालदैन की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। वालदा 10 साल से मेरे पास, इनका हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेट हुआ, आंखों की बनाई सिर्फ रो रो के चली गई। बहुत अम्मी मेरी ने गम किया, सारी रात इनको नींद नहीं आती, इसी तरह तस्बीहां पढ़ेंगी, दुआएं मांगे, इनको बददुआएं देती हैं। रोना आता है, यकीन करें कि इस दिन के लिए कि एक तो अगर वालदा को तुम लोग नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी जान नहीं छोड़ रहे। एक घर इन्होंने पहले सेल कर दिया वालिद साहब के नाम का, ना किसी बहन को हिस्सा दिया, ना कुछ दिया। दूसरे भाई ने दूसरा 10 साल किराया खाता रहा, उसने वो घर बेच दिया, वो वालदा के नाम, ना वालदा को 1 रुपया दिया, ना किसी बहन को, ना कुछ। हमारी औरतों के हकूक़ कहाँ गए इस मुल्क में? ये इसी तरह के भाई फिरौन बनते रहेंगे। माँ बाप की जायदाद है इनकी, इन्होंने तो 1 रुपया नहीं सारी ज़िंदगी कमाया, इन्होंने तो आज तक एक घर का दरवाज़ा तक नहीं लगवाया, कोई काम नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। चोरियाँ वगैरह करते रहे हैं पहले घर में, और इस तरह से। फिर जब वालदा को इन्होंने मेरे पास भेज दिया, तकरीबन
کچھ عرصے کے بعد انہوں نے والد صاحب کے ساتھ بھی تشدد کیا ہے. عابد اشتیاق نے جو بڑا بھائی ہے, تو والد صاحب نے اپنے آپ کو اندر جا کے کنڈی لگائی ہے, دروازہ بند کیا, اس نے دیوار توڑ کے آگ لگائی ہے اور آگ اندر پھینکی, ابو کو جلانے کی کوشش کی ہے, جس پہ فائر بریگیڈ آئی ہے, پولیس والے ہیں, لیکن ہمیشہ یہ اپنے دوست عمران خالد کی وجہ سے بچ جاتے ہیں جو پولیس اسٹیشن میں ہے. وہ ہمیشہ ان کو برے کاموں سے بچاتا ہے. عابد اشتیاق نے تو, یہ ایک عشی نامی خاتون ہے, ادھر گرین ٹاؤن میں ہی رہتی تھی, اس کا باغریاں چوک میں 2.5 یا 3 مرلے کا پلاٹ تھا. اس نے, ان میاں بیوی نے اس کے اوپر بھی قبضہ کیا, اس کے اوپر اسی طرح گھر بنایا اور رہائش کر لی, اور پھر اس کو بھی بیچ کے یہ کھا گیا. تو ان کے اس وقت بھی عمران خالد ان کا ساتھ دے رہا ہے. محلے میں عابد اشتیاق کے دوست ہیں, ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, پہلے ان کے گھر میں آنا جانا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے کہیں, وہ لوگ آ کے ہمارے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں, ابو باہر نکلتے ہیں. تو وہ یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ 10 سال پہلے کی ہی باتیں ہیں, جو مسلسل آگے پیچھے, کبھی 6 مہینے بعد, کبھی 4 مہینے بعد, 3 مہینے بعد باتیں ہوتی رہی ہیں. والد صاحب میرے باہر نکلے, انہوں نے میرے والد صاحب کا کان کاٹ دیا. پھر پولیس اسٹیشن گئے ہیں, وہاں پر ہی گئے ہیں, پولیس اسٹیشن دونوں پارٹیاں گئی ہیں, وہاں پر پھر پتہ چلتا ہے کہ جی عابد صاحب جو یہ میرے نام کے بھائی ہیں, بھائی نہیں کہنا چاہیے, کہ یہ وہاں پہ جی گھر میں جب والدین نہیں تھے ہوتے تو یہ کہیں لڑکیاں وغیرہ لے کے آتے تھے انہی دوستوں کے ساتھ, پھر ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. کون کون سے ان کے پردے ڈالے ہیں. آج ہمیں جو ان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسی پولیس اسٹیشن میں, جو سارے جو عمران خالد ان کو 10 سال سے بچاتا آ رہا ہے, ان کی حرکتوں پہ, ان کے, وہ تو جیسے ان کا پارٹنر ہے, ہر چیز میں اس کو پیسے ملتے ہیں. ہماری زندگیاں حرام کر دی ہیں. ہم آج پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو ہمیں جو سا وہاں پہ دھکے دیے گئے ہیں عمران خالد کی وجہ سے. ایس پی سدرا کے روم کے باہر ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا تھا لاسٹ ٹائم. حالانکہ ایس پی سدرا نے دونوں پارٹیوں کو جب سنا تو انہوں نے چاروں دفعہ کہا تھا کہ ان کے اوپر FIR ہوگی, لیکن آج تک FIR کیوں نہیں دی گئی؟ 10 سالوں میں کبھی FIR ہی نہیں؟ نہیں, ان کے اوپر نہیں FIR ہوئی. یہ کیوں, اس کی کیا وجہ؟ بس ان کا دوست ہے عمران خالد جو ان کو ہمیشہ بچاتا ہے. ہمیشہ فیملی میٹر کر کے, یہ دیکھ لیں یہ فیملی میٹر ہے. والدہ کو تشدد کر کے باہر نکال دیا, والد صاحب کو آگ لگا کے مارنے کی کوشش کی, تب بھی فائر بریگیڈ پولیس آئی ہے گرین ٹاؤن. والد کا کان کاٹ دیا. ہاں, یہ دوست اس کے لڑے تھے تو انہوں نے حملہ کیا گھر میں. لڑائیاں ہمیشہ ان کی, اٹھنی بیٹھنی نہیں ان کی اچھی. ان کی بیویوں تک نے والدہ سے اتنی بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں. گھر کا جب وہ لڑتی تھیں, گھر فریج میں سے کھانے پینے کی جو رزق ہوتا وہ اٹھا کے باہر گلیوں میں پھینکتی رہی ہیں ان کی بیویاں.